برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رب العالمین کی تفسیر کروں گا۔ اس کو بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور میری گزارش، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ وہ بندہ مومن جو نمازوں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، نمازوں کو چھوڑتا ہے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو وہ اس کے کام کرتا ضرور ہے لیکن وہ معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش آپ قبول فرمائیں، نمازوں کو پڑھنے کی پابندی کے ساتھ پوری کوشش میں لگ جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے۔ اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ رب العالمین کی آج انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے اس کی لفظی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی لفظی وضاحت، لفظی تشریح کیا ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ لفظ رب، اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے مالک کا، رب کے معنی مالک، اور دوسرا معنی ہے اس کا سردار کا، اور تیسرا معنی ہے اس کا پالنے والا کا، پالنے والا۔ تو رب کے معنی ہوئے تین: مالک، سردار، پالنے والا۔ عالمین، یا عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی عالم کا پلورل ہے عالمین، اور عالم علم سے مشتق ہے، علم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نشانی، نشان۔ اب کیونکہ 18,000 عالم ہیں تو 18,000 عالم یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ان 18,000 عالموں کا پالنے والا، 18,000 جہانوں کا پالنے والا، 18,000 نشانیوں کا پالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ اس کی لفظی وضاحت ہے۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا تعلق حمد سے چند طرح ہے۔ کس کا؟ رب العالمین کا۔ جو رب العالمین ہے، الحمد کی وجہ سے اس کو رب العالمین میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ رب العالمین اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اس کا تعلق حمد سے جو ہے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں الحمدللہ میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور رب العالمین میں اس کی وجہ بتائی گئی کہ کیوں حمد کریں۔ رب العالمین ذکر فرما کر پروردگار عالم نے اس میں وجہ بتائی ہے کہ آخر پروردگار عالم کی اللہ کی حمد کرنے کا حکم کیوں ہے، یا یہ کہ وہ دعویٰ تھا
کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اس کی دلیل بیان کی گئی، یہ دلیل ہے اس کی، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوگا، جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ جو سارے عالموں کو 18,000 عالموں کو 18,000 جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق نہیں ہوگا تو کون تعریف کے لائق ہوگا؟ دوسرے، اس طرح کے رب کی حمد کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ جو رب کی حمد کرتے ہیں، رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ کتنی قسم کے لوگ ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ ہے جو رب کی حمد کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی مقصد کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کی تعریف کر رہے ہیں، رب کی حمد بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے، اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہیں ہوتا۔ جیسے اس گروہ کا نام کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اور خواص اولیاء اللہ، یعنی جو خاص خاص اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو اپنے اوپر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد کرے۔ کیا مطلب؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر پروردگار عالم کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اس کا یہ احسان ہے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، اس کا یہ احسان ہے، چلنے کے لیے ہمیں 2 ٹانگیں دی ہیں، اس کا یہ احسان ہے، بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے، اس کا یہ احسان ہے۔ یعنی وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں اور یہ اس کے احسانات ہیں، تو اس بنیاد پر وہ اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ ہے، جیسے عام شکر گزار بندے، عام بندے۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کرے، یعنی پروردگار عالم آئندہ ان لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، اس بنیاد پر وہ اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جیسے عام گناہ گار اس امید پر کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اس امید پر وہ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ 3 گروہ ہوئے۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو اس کی ہیبت اور جلالت سے ڈر کر اس کی حمد بیان کرے، یعنی پروردگار عالم کا خوف اور اس کی خشیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، تو چوتھا گروہ وہ ہے۔ اب پہلا گروہ جو تھا جس کا میں نے بیان کیا، پہلا گروہ جو بیان کیا یعنی حضرات انبیاء کرام اور خاص خاص اللہ کے ولی، ان کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور دوسرے گروہ کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار، یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو، اس پروردگار عالم کی حمد بیان کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، یعنی چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، الرحیم رحمت والا ہے، تو وہ آئندہ بھی رحم فرمائے گا، لہٰذا تم اس کی حمد بیان کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ غرض کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجے کا تعلق ہے، اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مرتبوں کے مطابق پروردگار عالم نے اس ترتیب کو رکھا ہے۔ اب میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کے حصے یعنی رب العالمین
کے لفظ کی وضاحت تھی، اس کی تشریح تھی، اور اس سے تعلق رکھنے والے یعنی پچھلے الفاظ سے الحمدللہ سے تعلق رکھنے سے متعلق یہ باتیں تھی۔ اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ رب العالمین کی لفظ رب کے 3 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی۔ ایک معنی ہے مالک، اور دوسرا معنی ہے سردار، اور تیسرا معنی ہے پالنے والا۔ کتنے معنی ہوئے؟ 3 معنی، مالک، سردار، پالنے والا، اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک کا سب سے پہلے لفظ مالک کو لیتے ہیں، تو مالک تو اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے مالک ہونا، اور ہمیشہ تک مالک رہنا، اس طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ مالک رہے، یہ اسی کے لیے خاص ہے، اسی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی ہے وہ محدود ہے، اس کی لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک سیما ہے، لیکن وہ خود مالک ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، تو یہ اسی کی صفت ہے۔ اور دوسروں کو جو ملکیت عطا فرمائی ہے وہ ان کی ملکیت محدود ہے، اس کی ایک سیما ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، کسی خاص وقت سے ہے۔ کسی کو ملکیت جو عطا فرمائی خاص وقت سے ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے ہے، خاص حیثیت سے ہے، اور رب کی عطا سے ہے۔ ان کو جو ملکیت عطا فرمائی، مالک ہونے کی جو صفت عطا فرمائی ہے وہ رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنے جانور کے مالک ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو آپ قیاس کرتے چلے جاؤ کہ آپ کسی بھی چیز کے مالک تھے، لیکن ہمیشہ آپ اس کے مالک نہیں تھے، یا کسی چیز کے مالک ہیں، ہمیشہ اس چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور پروردگار عالم جس چیز کا بھی ہے وہ ہر چیز کا مالک تھا، مالک ہے، مالک رہے گا، اس کی یہ صفت ہے۔ تو لفظ رب کا یہ پہلا معنی ہوا مالک ہونا۔ دوسرا معنی لفظ رب کا کیا ہے؟ سردار۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، سردار کے معنی اس لیے درست ہیں کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ، عظیم، اور اس کی صفت تعالیٰ ہے۔ پروردگار عالم کی صفت کیا ہے؟ تعالیٰ، جس کے معنی ہے بلندی، سرفرازی۔ اور تیسرے معنی رب کے جو میں نے بیان کیے آپ کی خدمت میں، اس کے معنی رب کے معنی پالنے والا، پہلے معنی مالک، دوسرے معنی سردار، اور تیسرے معنی ہے پالنے والا۔ اب اس کی وضاحت بھی سنیں۔ تیسرے معنی ہے پالنے والا، اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے، گنجائش ہے۔ کس کو پالنے والا؟ کب سے پالنے والا؟ غور سے سنتے ہیں، غور سے سنتے چلیں۔ کب تک پالنے والا اور کس طرح پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ رب العالمین سے معلوم ہوا۔ یہ رب العالمین جو ہے اسی سے معلوم ہوا کہ عالمین، جہانوں کو پالنے والا۔ کب سے پالنے والا رب العالمین؟ جب سے جہان بنا، جب سے 18,000 جہان بنے تب سے پالنے والا۔ کب تک پالنے والا؟ جب تک 18,000 جہان رہیں گے تب تک پالنے والا۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا۔ کب سے کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے، یعنی دنیا ہے، جہان ہے، اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ کس طرح پالنے والا؟ یہ بھی اسی رب العالمین سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو، اس کی مثال اس طرح سمجھتے چلو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے، یعنی دنیا کے ظاہری پالنے والے جو ہیں، جیسے ماں باپ پالنے والے، بھائی پالنے والے، بہنیں پالنے والی، پھوپھا پالنے والی، اسی طرح چچا تاؤ پالنے والے، تو ان کی جو تربیت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے، اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی تربیت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے،
عام نہیں ہوتی اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ہر شخص کو ہر شخص پالتا ہے۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، سب سے بڑے پالنے والے، جن کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن میں پالا۔ اس کا معنی یہ ہے کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن میں پالا تو اسی طرح ان پر رحم فرما۔ کس پر؟ ہمارے ماں باپ پر۔ یہ 15ویں پارے کی آیت کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں آئے، نطفہ بن کر رہے، خون کا قطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں عضو وغیرہ بنے، پھر اس میں روح پیدا ہو، ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں۔ جب خیریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے سے دودھ کی تو نہریں جاری فرمائیں۔ ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اسی بچے کے منہ میں دے دیا۔ اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی، کوئی تعلق نہیں رہا۔ بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچا اور ماں کو تعلق ختم ہو گیا۔ معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا اور بچے کا پلنا بڑھنا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ دودھ کا بہانہ بھی 2 سال تک رہا، بچہ بڑا ہوا، ماں نے یہ بھی بند کر دیا۔ غرض کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جوان ہو گیا اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو اب معاملہ الٹ ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا۔ ماں خدمت کی محتاج ہو گئی اور بیٹا خدمتگار بن گیا، اور اگر اسی دوران میں بچہ مر گیا تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق ہی نہیں رہا۔ قربان اس رب العالمین کے، قربان جائیے اس پروردگار عالم کے کہ جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے، جوانی میں پالے، بڑھاپے میں پالے، تندرستی میں پالے، بیماری میں پالے، جیتے جی ہر حال میں پالے اور سب کو پالے، پھر کسی سے اس کا معاوضہ طلب نہ کرے، اس کا بدلہ کسی سے نہ مانگے، ہر ایک کو پالے، ہر طرح سے پالے، ہر نوعیت سے پالے، ہر حیثیت سے پالے، لیکن اس پر کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہ کری۔ اسی لیے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے، وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے۔ پھر ہر طرح پالتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کو اور طریقے سے پرورش کرتا ہے، باطنی اعضاء کی پرورش کا اور طریقہ مقرر فرمایا، جان کو اور طریقے سے پالا، ایمان کو اور طرح سے پرورش کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی یعنی کان کو سننے کی قوت عطا فرمائی، اور جس نے چربی یعنی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، اور گوشت یعنی زبان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات۔ پھر ان چیزوں کو قسم قسم کے پھلوں اور دانوں سے پرورش فرمایا، جس وقت جس طرح جس کو پرورش کی ضرورت تھی اسی طرح اس کو پالا۔ اب دوسری بات سنیے، درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی تو ان کے لیے باغبان کو خدمت گار مقرر کیا پروردگار عالم نے۔ جو درخت ہیں ان کو بھی تو پال رہا ہے پروردگار عالم، تو ان کے اندر چلنے کی قوت اور طاقت نہیں تھی تو ان کے لیے باغبان کو خدمت گار مقرر کیا، جس نے ان کو وہیں کھاد پہنچایا۔ بادلوں کو حکم ہوا کہ تم سمندر سے پانی لے کر ان کو پلاؤ، کن کو؟ درختوں کو، غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہیں کھڑے کھڑے پوری کرو۔ پھر پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی، ان میں اڑنے کی طاقت تھی، لیکن رزق کمانے کی طاقت نہیں تھی، رزق کمانے کی، روزی کمانے کی طاقت نہ تھی۔ ان کو حکم ہوا، کن کو؟ پرندوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہیں پہنچے گا، کہ تم یہیں اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہو اور یہ سوچو کہ تمہارا رزق یہاں پہنچے گا، تم یہاں سے جاؤ،
کھیت میں کسان نے تمہارے لیے غلہ تیار کر رکھا ہے، جاؤ اور چک کر آؤ۔ وہ صبح کو بھوکے نکلے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹے۔ حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی، یعنی وہ حرکت بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی، اور وہ کما بھی سکتا ہے، اللہ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی۔ تو حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی۔ انہیں حکم دیا گیا حضرت انسان کو کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہیں مل سکتی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار ہو۔ اللہ نے فرمایا انسان سے کہ وہ مجبور ہیں، کون؟ درخت اور پرندے، اور تم مختار ہو، گھر سے نکلو بھی اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈال آنا، بارش ہم برسائیں گے، دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے، یعنی انسان بھی جب تک بے دانت والا ناسمجھ بچہ رہا، انسان بھی تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا۔ پروردگار عالم نے غرض کے ہر طرح پالنے والا ہے، یہ اس کی لامتناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے۔ رب العالمین وہ ایسا پالنے والا ہے کہ 18,000 مخلوقات کو اس طرح پال رہا ہے جس طرح مخلوقات کو ضرورت ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، رب العالمین کی یہ تفسیر ہوئی، یہ تشریح ہوئی، اور رب کی تشریح اور تفسیر ہوئی۔ ابھی عالمین کی باقی ہے، اب ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب العالمین 18,000 عالموں کا پالنے والا، 18,000 عالموں کا سردار، 18,000 عالموں کا مالک۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالمین جمع ہے، پلورل ہے عالم کی، اور عالم علم سے بنا ہے، اور علم کے معنی آتے ہیں نشانی اور نشان کے۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو عالم کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں۔ عالم کتنے ہیں؟ جہان کتنے ہیں؟ 18,000۔ اور یہ دنیا جس پر ہم رہ رہے ہیں، یعنی زمین و آسمان، جس دنیا پہ ہم رہ رہے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں، جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ ان 18,000 عالموں میں سے یہ زمین و آسمان جس پہ ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان کو، یہ ایک ہے۔ اور ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم اجسام ہے، ایک عالم امکان ہے، ایک عالم سفلی ہے، عالم علوی ہے، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ۔ یہ 18,000 عالم ہیں۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ دنیا جو ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، 18,000 جو عالم ہیں ان میں سب سے چھوٹا ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے، ایک جنت کو لے لیجئے، ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو ایسے معلوم ہو جیسے میدان میں چند کوڑیاں پڑی ہیں۔ جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہ تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے پیشتر، یعنی پہلے زمین پر آ جائے گا۔ پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ ہزاروں قسم کی ایسی مخلوق ہیں، اور اسی عالم پہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا پر، ہزاروں قسم کی ایسی مخلوق جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اسی جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں انسانوں کی؟ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں۔ 125 قسم کے انسان ہیں۔ بعض وہ انسان ہیں
جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، اللہ اکبر، جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، اور بعض وہ انسان ہیں جن کے پاؤں کے اندر چلنے کی قوت ہی نہیں ہے، اور بعض وہ انسان ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں، اللہ اکبر، وہ جس کو چاہے جیسا چاہے بنا دے، اور بعض وہ انسان ہیں جن کے سر کتوں کی طرح ہیں، اللہ اکبر۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب ہم کو ان عالموں ہی کی خبر نہیں تو اس کی ربوبیت کو کما حقہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین، جو مالک ہے، جو سردار ہے، جو پالنے والا ہے 18,000 عالموں کا، 18,000 جہانوں کا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، رب العالمین کی یہ تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔